الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد نادی علیجا مظہر العجائب تجدہ آنا لقا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یقظبہ کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت پاک معظمہ کے قاتلوں پہ لعنت بر عظمت جناب سیدہ بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک صلوات مل کے پڑھ دیجئے گا خاندان مالک اللہ ہماری عبادت قبول و منظور فرما مالک اللہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ صحت کاملہ عاجل عطا فرما چاچا الطاف بھائی عرفان اور یہ بزرگ جو بیٹھے مالک ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما مالک پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ عزاداری امام حسین میں ہیں ان کی حفاظت فرما تمام عزاداریوں کی حفاظت فرما مالک اللہ جو عزادار جو مومن جیسی نیت لے کے شبیر کے دروازے پہ آتا ہے ہر عزادار کو اس کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرما آمین سارے کہتے آئیے گا مالک اللہ اس پر خطر دور میں ہر عزت والے کی عزت کو محفوظ فرما مالک اللہ سب سے بڑی دعا وارث حقیقی سرکار بقیت اللہ بادشاہ کا ظہور جلد فرما جب سرکار ولی العصر مولا کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما مالک اللہ یہ پوری انجمن حسینیہ جس طرح سے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے نوکری دیتی ہے ڈیوٹی کرتی ہے مالک سب کو اس عزاداری کا بہترین اجر عطا فرما تمام دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے اپنے وسعت رزق کے لیے
बानियान अशर मुहर्रम الحرام के वसत रिज़्क़ के लिए, बीमारों की शिफा याबी के लिए, जायज़ हजात की मुस्तजाबी के लिए, बादशाह के ज़हूर के लिए, क़ब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए, हज बैतुल्लाह के लिए मिलके एक बुलंद सलवात पढ़ दीजिएगा। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। जितने बैठे हैं मेरे इज्जतों वाले हैं, मैं आपके हक में दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको यहाँ पे कदम कदम चल के आना उसका अजर अता फरमाए। पाक रसूल अल्लाह को जो अल्लाह ने, फैसल भाई, दीन मुबीन दे के भेजा गया, चाचा जी उसकी बेपनाह मुखालिफत हुई और वो मुखालिफत लोगों ने खुद रसूल से शुरू की। सलामत रहे, शादोआबाद रहे। यानी कि वो मुखालिफत दीन से पहले वारिस दीन की हुई, पाक रसूल की हुई। काफिरों ने रसूल अल्लाह के साथ काम ऐसा चचलताफ किया कि उन्होंने पाक रसूल पे 3 इल्जाम लगाए। सबसे पहला कहा कि जादूगर है ताकि औरतें नबी की बात न सुने। फिर कहा शायर है ताकि मर्द हुजूर की बात न समात फरमाए। तवज्जो हुजूर। फिर तीसरा इल्जाम जो लगाया, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, कहा मजनून है। 3 इल्जाम लगाने की किरतों वालों वजह ये थी क्योंकि मुआशरे में 3 तरह के अफराद हैं, या मर्द या मस्तूरात या बच्चे। उन्होंने 3 इल्जाम लगाए ताकि मर्द भी बात न सुने, मस्तूरात भी बात न सुने और बच्चे जो हैं वो नबी को पत्थर मारे। ये 3 इल्जाम थे। रहमान रहीम करीम जब्बार सत्तार ने कहा मेरा हबीब घबराने की जरूरत नहीं, ये काफिरों का इंतजाम है। एक इंतजाम में अल्लाह ने किया है कि औरतों के मुकाबले तुझे खदीजा दूंगा, मर्दों के मुकाबले अबू तालिब दूंगा और बच्चों के मुकाबले हैदर कर्रार। सलामत सलामत, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। या मुश्किल लंबा कुछ है जी। आप बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह। अब थोड़ा थोड़ा बोलते आए ताकि मैं जिस मंजिल तक जाना चाहता हूँ वो मंजिल आसानी से आ जाए। कम मर्दों के मुकाबले अबू तालिब दूंगा। जब तक रसूल मक्के में रहे वजह अबू तालिब थे। जैसे ही सरकार अबू तालिब ने रहलत की, रहमान रहीम ने कहा कि हिजरत कर जाए। मैंने कहा परवरदिगारा और भी तो कई हैं, किसी और का जिम्मा लगा दे कि मुस्तफ़ा की हिफाजत फरमाए, मुस्तफ़ा की हिफाजत फरमाए। एक बंदा हो या 1 लाख का पिंडाल हो, बात समझ के बोलना, मैं सलाम पेश करूंगा। मैंने कहा रहमान किसी और की नौकरी लगा। अल्लाह की आवाज है रिजवी साहब, याद रखना मैं अबू तालिब के अलावा किसी और बंदे का एहसान लेना ही नहीं चाहता। सलामत रहे, शादोआबाद रहे, सलामत रहे। सलवात पढ़ दीजिए खानदान इसमें। तो सरकार अबू तालिब बादशाह ने हिफाजत फरमाई पाक नबी की, और चचलता वो हिफाजत दावत ज़ुल अशीरा से पहले शुरू हुई। एक दिन कायनात के रसूल ने आके कहा चचा मेरे परवरदिगार ने फरमाया वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, दावत ज़ुल अशीरा, लोगों को दावत दो। अब क्या किया जाए?
کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ لوگوں کو پیغام پہنچائیں کہ کھائیں آ کے۔ دعوت مل گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، توجہ ہے نا حضور، 40 لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب پاک رسول نے ابھی تبلیغ کرنی تھی، یا بندے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، اور رسول کا چہرہ ایسے پسینے آئے تو جناب عمران نے جاتے ہوئے بندوں کو فرمایا کہ دیکھو بے شک بات تم نے نہیں سنی، لنگر کل پھر ہوگا۔ بولو یار، کھانا کل پھر کھلایا جائے گا۔ دوسرے دن پھر چاچا الطاف کھا کے چلے گئے، پھر رسول کا چہرہ اترا۔ عرفان بھیا جی پھر جلدی سے جناب عمران نے فرمایا کہ ایسا کرو کھانا کل پھر ہوگا۔ پھر تیسرے دن آئے، اب اٹھ کے جانے لگے۔ انہوں نے اٹھ کے جانا تھا، یا حضرت ابو طالب اٹھے، ایک ہاتھ میں عصائے موسیٰ تھا، دوسرا ہاتھ چودھری کے کندھے پہ رکھ کے کہا اسکت یا حمار، چپ کر کے بیٹھیں گے دے۔ سلامت رہے یار، سلامت رہے۔ بات سمجھ آئے تو بولنا چپ کر کے بیٹھ اے گدھے۔ اور پھر رسول کی طرف اشارہ کیا، قوم قوم یا سیدی، اٹھ میرے سید، قوم قوم یا مولایا، اٹھ میرے مولا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ چچا اپنے یتیم بھتیجے کو، عرب میں پہلے سے کوئی ایسا قانون ملا ہی نہیں۔ حضرت عمران کہہ رہے اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے مولا۔ بولنا اگر بات سمجھ آئے، اٹھ میرے مولا۔ اب رحمان نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اب احسان کا بدلہ مصطفیٰ یاد رکھنا۔ اب 40 کافروں میں، 40 بندوں میں عمران نے تجھے مولا کہا ہے، تو بھی 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی کو کہنا من کنت مولا ہو فہذا علی۔ بسم اللہ یا بسم اللہ، بسم اللہ، سلامت رہے۔ تو دعوت ذوالعشیرہ پہلی اسلام کی دعوت ہوئی کہاں؟ جناب عمران کے گھر۔ اب جناب عمران کے گھر میں جو دعوت ذوالعشیرہ ہوئی، اس میں رسول نے فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، کون ہے جو میری مدد کرے؟ اب بندے کہتے ہیں مدد مانگنا بدعت ہے، اور رسول پہلی ہی میٹنگ میں کہہ رہے کون ہے؟ بولے اگر بات سمجھ آئے، کون ہے جو میری مدد کرے؟ اور خالی چاچا جی مدد نہیں کہا، اگلے فکرے فرمائے اور میرے بعد میرا ولی وسیع بنے۔ ہاں سلامت رہیں جو سمجھ کے چاچا جی بول، اور میرا خلیفہ بنے۔ کوئی اور تو نہیں تھا۔ تاریخ لکھتی ہے ایک بچہ اٹھا جس کی عمر 10 سال تھی، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں یا رسول اللہ۔ ابھی رسول نے رسالت کا اعلان نہیں کیا، اور علی کہہ رہے تھے میں مدد کروں گا یا رسول اللہ، میں مدد کروں گا۔ توجہ کرنا یا رسول اللہ۔ تو یاد رکھنا کرتوں والوں، مجھے علموں کے جلال کی قسم، جس نے زندگی میں پہلی مرتبہ یا رسول اللہ کہا اسے علی کہتے ہیں، اور جس نے زندگی میں پہلی مرتبہ یا علی کہا اسے محمد الرسول اللہ۔ بسم اللہ، اٹھ میرے مولا، بسم اللہ، اٹھئے میرے مولا۔ اب علی بادشاہ نے ایک اور فکرہ کہا، میں آپ کی مدد بھی کروں گا اور آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا۔ سلامت رہیں جو سمجھ کے بول، میں دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں۔ اب رسول نے علی کو سینے سے لگایا۔ اب بندے ہم سے شیعوں سے سوال کرتے بھی اتنا بڑا کلمہ کہاں سے لیا ہے؟ میں نے کہا رسول کی دعوت ذوالعشیرہ تو دیکھو، رسول نہیں کہہ رہے انت ولی، اس کا ترجمہ کرو علی ولی اللہ۔
انت وسی، تو وسی ہے، وسی رسول اللہ، انت خلیفتی، تو میرا خلیفہ ہے، اسی کو تو وہ خلیفہ تو بلا فصل کہتے ہیں۔ سلامت رہو یار، شاد و آباد رہو، سلامت رہو، مل کے ایک بلندر صلوات تلاوت کر دیجئے۔ پھر کہتے ہیں جی اتنا بڑا کلمہ، اتنا بڑا کلمہ، اللہ کے لیے چھوٹا سا، لا الہ الا اللہ، مصطفیٰ کے لیے بھی محمد الرسول اللہ۔ جب علی کی باری آئے، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فصل، کہتے کیا وجہ ہے؟ کلمہ لمبا کیوں؟ میں نے کہا قرآن پڑھو، اللہ نہیں کہتا اپنے لیے اطیع اللہ چھوٹا، پھر رسول کے واطیع الرسول پھر چھوٹا، جب علی کی باری آئی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اب یاد رکھیے کہ ہم نے علی کے فضائل خود سے نہیں بنائے، علی کے فضائل ہم بس وہ پڑھتے ہیں جو اللہ نے بنائے، مصطفیٰ نے بتائے۔ سلامت رہیں، شاد و آباد۔ اب کافروں کو یہ بات بری لگ گئی، بھئی ایک بچہ رسول کی مدد کرے، ان سے کچھ نہ ہوا، انہوں نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہتے تم نے نبی کو پتھر مارنے، بچوں نے حضور کو پتھر مارے سرکار، تو حضور جناب عمران کے پاس آئے، چچا یہ کافروں کے بچے مجھے پتھر مارتے ہیں۔ سرکار عمران نے انہیں سمجھایا، آگے سے کہتے جی بچے ہیں۔ اگلا دن ہوا، چاچا الطاف کائنات کے رسول کے سامنے جناب عمران نے حیدر قرار کو بلا کے کہا علی جو پاؤں محمد کے خلاف آئے سلامت نہ رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ ہاتھ اٹھا مل کے بولو حیدری، جو پاؤں نبی کے خلاف آئے سلامت نہ رہے، جو ہاتھ مصطفیٰ کے خلاف اٹھے وہ سلامت نہ رہے، جو بھی نبی کے خلاف آئے وہ بچنا نہیں چاہیے۔ اب میں قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں، تاریخ والا سیرت امیر المومنین مفتی جعفر صاحب لکھتے ہیں کہ بادشاہ حیدر قرار کھجوریں کھا رہے تھے۔ کتاب کا حوالہ یاد رکھنا، مفتی جعفر صاحب نے لکھا ہے، سیرت امیر المومنین نے یہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جیسے ہی علی کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں کھا کے گٹھلیاں جیب میں ڈالتے ہیں، بندوں کو یہ تھا کہ شاید بچہ ہے کھیل کا سامان، لیکن دنیا کو پتا نہیں حفاظت مصطفیٰ کا اصلہ جمع ہو رہا۔ بسم اللہ سے حفاظت مصطفیٰ کا اصلہ جمع۔ اب کئی بندے حیران ہوں گے بھی گٹھلی اور اصلہ، یہ تو راز اگلے دن سامنے آیا کہ جب رسول چلے حیدر پیچھے تھے، علی بادشاہ پیچھے، کافروں کا بچہ آیا، اس نے ایسے پتھر مارنا چاہا، بادشاہ کہتے ٹھہر جا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نہ مارنا۔ وہ نہ رکا، 2 3 4 5 7 8 40 بچے اکٹھے ہو کے مارنے لگے۔ مرشد علی نے روکا، جب یہاں چاچا جی ہاتھ آیا نا، بزرگوں کی دعا چاہیے، یہاں ہاتھ آیا، علی نے کہا آخری مرتبہ میں حجت تمام کر رہا ہوں، علی کہہ رہا ہوں رک جاؤ، نہ رکے کہ منبر کی قسم بادشاہ نے ایسے گٹھلی پھینکی، تاریخ کہتی ہے نہ ہاتھ رہا نہ پتھر رہا، نہ ہاتھ رہا نہ پتھر رہا۔ توجہ کرنا کرتو شریف والو، نہ ہاتھ، 1 2 3 4 بادشاہ مارتے گئے۔ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، آگے سے ایک بندہ اٹھ گیا، اس نے کہا ذاکر تو ایسے پاس سے باتیں بنا لیتے ہیں، کبھی کھجور کی گٹھلی سے کبھی ہاتھ ٹوٹا ہے، کبھی پاؤں پھوٹا ہے، کبھی ماتھا پھوٹا ہے، اپنی طرف سے نہ بناؤ باتیں۔ میں نے کہا ہم اپنی طرف سے نہیں بناتے، قرآن پڑھا ہوتا تو پھر سوال نہ کرتے۔
اللہ قرآن میں نہیں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تارا کیفا فعلا ربک باصحاب الفیل کہ ہاتھیوں کا لشکر ابابیل نے کنکر سے مار دیا. میں نے کہا مولوی بندے کا بچہ بن, اگر وہ چھوٹے 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 پرندے اتنا بڑا لشکر مار سکتے جیسے ہاتھ نے گٹھلی پھینکی ہے, وہ عام نہیں, وہ ید اللہ. آپ سلامت ہیں, شاد و آباد رہے آپ. جس ہاتھ نے پھینکی, اب کئی بندے جی کیویں ہو سکتے, میں نے کہا یہ ہاتھ وہی ہے نا جو گیا سورج بلا لیتا ہے. عقیدے والے بندے بولنا میرے ساتھ, گیا سورج پلٹا لیتا, ایک بار نہیں 16 بار. مولا علی نے 16 مرتبہ سورج بلایا, لیکن علی کی بے شک بے شک, یہ گھر, اس گھر میں سارے علی ہیں, سارے محمد ہیں, سارے علی ہیں. اب جب سارے بچے زخمی ہو گئے نا, زخمی, حضرت عمران کے پاس آئے بچوں کو لے کر. یہ اللہ درجات بلند کرے میرے استاد محترم شہید علامہ ناصر عباس صاحب. یہ سطر ان کی, وہ کہتے پہلے ایک بابا جی بچہ لے کر آئے حضرت عمران کے پاس, چپ کر کے بیٹھ گئے. اتنی دیر میں دوسرا آیا, پھر تیسرا, پھر چوتھا. جب سارے اکٹھے ہو گئے نا, انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ ایک بچہ تھا, اسے کیا ہوا؟ علی نے مارا. لفظوں میں بولیے گا حضور. اسے کیا ہوا؟ علی نے مارا. اسے کیا ہوا؟ علی نے مارا. اسے کیا ہوا؟ اس نے کہا سارے پاگل ہو گئے ہو بھئی, علی 1 2 3 کو مارتا, 40 کے 40 کیوں کہہ رہے ہو؟ کوئی تو کہو کسی اور کو مارے. بچے تھے کافروں کے, لیکن بات بڑی کر گئے. کہتے ہیں بابا جی ہم کوئی پاگل نہیں ہیں, جب علی مار رہا تھا ہم نے ارادہ کیا کوئی ادھر بھاگو, کوئی ادھر بھاگو, کوئی ادھر بھاگو, لیکن جو جہاں بھی زخمی ہوا اسے زخمی کرنے والا حیدر کرار, اسے وہاں زخمی کرنے والا میرا مرشد علی ہے. تو جو دین اور رسول لائے اور اس کی مخالفت ہوئی, اور ایک مجھے حکم بھی ملا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ 2 باتیں نماز پہ کر دی جائیں. کہا گیا کہ ہم نماز کے منکر تھوڑی ہیں, نماز ایمان والوں کے لیے ہے. آپ اگر نہ بھی دل کرے نا تو اب آپ نے مجھے داد دینی. پہلے میں نے داد کا تقاضا نہیں کی. کیوں آپ کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ نماز پہ جو بندہ چپ کر جاتا ہے, ہم پہ تو پہلے ہی بڑے فتوے لگے ہوئے, یہ نماز کو ہلکا سمجھتے. ممبر کی قسم, نماز آئی ہی علی سے محبت کرنے والوں کے لیے ہے. ہاتھ اٹھاؤ یار اگر بات سمجھ آئے. نماز کی بلا علی والوں کے لیے آئی. کوئی سوال کرے ابتسام رضوی صاحب کیسے, تو قرآن میں اللہ نہیں فرماتا یا ایہا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, ایمان والو روزہ رکھو, ایمان والو حج پہ جاؤ. اللہ نے کسی اور سے تو بات ہی کی نہیں, اللہ جب بھی بولا ایمان والوں سے بولا. آپ مولوی سے پوچھو ایمان کیا ہے, اگر ڈنڈی مارنے لگے تو اسے رسول کا فرمان سنانا. رسول نے کہا تھا یا علی تو کل ایمان ہے. سلام سلام سلام, یا علی کل ایمان ہے. تو ایمان ہے مرشد علی. تو نماز کس پہ آئی؟ بولے ایمان والے پہ. اگر سادہ لفظوں میں ترجمہ کرے تو علی والوں کے لیے. اس میں قید نہیں بھئی کون شیعہ ہے,
کون سنی ہے؟ کون کس فقہ سے؟ اس سے ہے جو علی والا ہے۔ آپ علی والے ہیں تو ایمان والے، اور نماز معصوم فرماتے من آنا تارک الصلاۃ باللقمۃ، جس نے نماز کے تارک کو روٹی کا ایک ٹکڑا کھلایا، قتل 70 نبیّا، اس نے 70 نبیوں کا قتل کیا۔ وہ بولنا، میں نے پہلے منت کی ہے کہ نماز پہ بولنا ضرور۔ اولہم آدم، ان میں پہلا آدم، و آخرہم محمد، ان میں آخری محمد، پہلا آدم آخری محمد۔ پھر بادشاہ فرماتے کہ جو تارک الصلاۃ کو روٹی کا ایک نوالا ٹکڑا کھلائے اس نے کتا پالا، اور جو کتا پالے اللہ اسے جہنم میں منہ کے بال پھینکے گا۔ ایک بندہ ایسے امام کے سامنے جعفر الصادق والا کے سامنے اٹھا، کہتے ہیں میں مارا گیا، میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، میں نے مال مویشی رکھا ہے، اور آپ کہتے ہیں جو تارک الصلاۃ کو روٹی کا ٹکڑا کھلائے اس نے کتا پالا ہے، اور میں نے کتا پالا ہے۔ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے کہا تو نے میری بات کو سمجھا نہیں، ماں آنی میں ذات اربعین، میں 4 ٹانگوں والے کتے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں دشمن علی کی بات کر رہا۔ سلامت رہے، سلامت رہے، شاد و آباد رہے۔ جو کتا پالے اللہ اسے جہنم میں پھینکے۔ تو اب نماز کی ایک اور روایت سن، لیلۃ الحریر میں، لیلۃ بولیں ایک بار سے، حریر مرشد نے اللہ اکبر کہا، ساتھ والا نوکر کہتے ہیں مولا اتنی سخت جنگ میں نماز؟ علی فرماتے ہیں اسی نماز کی خاطر تو علی جنگ لڑ رہا ہے۔ سلامت رہیں بھی جو سمجھ کے بول رہا، سلامت رہیں۔ جو آیہ مجیدہ میں نے پڑھی، یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دے وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل، بولے تھوڑا سا، نازل کیا گیا۔ اگر تو نے یہ نہ کیا، تو نے یہ کر کے نہ دکھایا، تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کی۔ اللہ رسول سے فرما رہے، آگے فرماتے ہیں واللہ، کل میں نے گفتگو یہاں چھوڑی تھی، واللہ یعصمک من الناس، حبیب علی کی ولایت کا آپ اعلان کرے میں آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا۔ اب میں نے کل یہی سرکار عرض کیا تھا کہ غدیر میں خطرہ کہاں سے آیا، حالانکہ خطرہ احد میں ہوتا، بدر میں ہوتا، خندق میں ہوتا، لیکن جہاں خطرہ تھا وہاں خطرہ نہیں کہا۔ یہاں کیوں کہا؟ اللہ بتا رہا تھا یاد رکھنا غدیر والا خطرہ وہ خطرہ ہے کیونکہ اگر کوئی غدیر والے علی سے پھر جائے نہ اسے نماز فائدہ دیتی ہے نہ اسے عبادت فائدہ۔ سلامت رہیں، شاد و آباد، سلامت رہیں جی شاد۔ تو علی بادشاہ اللہ نے وہ راز رکھا، وہ پہیلی رکھی کہ اس پہیلی پہ اٹل رہے۔ اگر اس پہیلی کو آپ بوجھ جائیں گے، سرکار تو شریعت سرکار رسول اللہ کی سمجھ آ جائے، کہا بچوں کے مقابلے علی عطا کروں گا، مردوں کے مقابلے حضرت عمران دوں گا، اور مستورات کے مقابلے میں جناب خدیجہ عطا کروں گا۔ تو تین ہستیوں نے، تین توجہ فرمائیں، ہستیوں نے رسول کی معاونت کی، جناب عمران نے، جناب خدیجہ نے، اور جناب حیدر، بولے حیدر قرار مرشد علی نے۔ جناب خدیجہ اتنی دولت رسول پہ لٹا دی، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے غنی کیا، اور رسول کو فرما رہے آپ یتیم تھے، علم یجد کا یتیماً فآویٰ، آپ یتیم تھے،
ہم نے پالا، حالانکہ پالتا تو ابو طالب رہا ہے۔ ہاتھ اٹھانا اگر بات سمجھ، بسم اللہ صدقہ، پالتا جناب عمران رہا ہے۔ چلو آپ کی محبت دیکھ کے زکریا نے بی بی کو پالا، جناب مریم کو کفالت کرتے تھے نا، اور گھر سے جاتے ہوئے تالا لگا جاتے، توجہ فرمائیں، تالا لگا کے مکفل کر کے چلے جاتے۔ ایک دن آئے تو کیا دیکھا کہ بی بی کے سامنے پھل پڑے ہیں۔ کہا یہ کہاں سے آئے؟ کہا اس نے بھیجے ہیں۔ سلامت رہی، ہاتھ بلند رہے آپ کا۔ اس نے بھیجے ہیں، اس نے بھیجے ہیں، اس نے بھیجے ہیں۔ جناب زکریا نے کہا ہوگا پروردگارہ کفالت کا کہا مجھے بھیج خود رہا ہے، کہا مجھے بھیج خود رہا ہے، کہا مجھے بھیج خود رہا ہے۔ کہا یہ اچھی بات نہیں کہ جو کام میرا تھا تیرا تھا وہ کر میں رہا ہوں، کام تیرا تھا، پہلے لوگوں کا کام ہوتا کار اللہ دیتا۔ اللہ جانے علی کا پاپا کیس عزت کا مالک ہے، کہتا ہے میں نے پالا لیکن پالتا ابو طالب رہا۔ سلام سلام سلام۔ تو ایک دن ایک بی بی کی ذات پہ صلوات تلاوت کر دیجئے۔ بی بی آ گئی جناب عمران کے پاس، چچا الطاف جیسے بی بی آئی تو آ کے بی بی نے حضرت عمران سے شکایت کی، اور شکایت کے لفظ یاد رکھیں۔ کہا چونکہ آپ سردار عرب ہیں، مولوی نے تو کہا ہے کہ غریب تھے، جو سب سے امیر بی بی ہے، تھوڑا بیدار ہو جائے حضور۔ وہ بی بی کہہ رہی ہے آپ سردار ہیں اور لوگ میرا مال لوٹ لیتے، چونکہ آپ سردار ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میرے مال کی حفاظت فرمائیں۔ جناب عمران نے کہا آپ مطمئن ہو کہ گھر چلی جائیں، مال جانے علی کا بابا جان، مال جانے میں ابو طالب جان، مال جانے میں حضرت عمران جان۔ اب حضرت عمران نے اعلان کروا دیا کون ہے جو خدیجہ کے ساتھ مل کے تجارت کرے۔ جو میں ایک مثال دوں، اگر کیا کمپنی ٹویوٹا کی بڑی مشہور ہے سر، وہ آ جائیں کرتوں میں اور ایک بزرگ کو کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں تو حیران ہوں گے نا کہ اتنی بڑی کمپنی آ گئی ایک جگہ۔ اب بندے بھی حیران ہوئے کہ جو سب سرداروں سے بڑی سردار ہے اور اس کے ساتھ تجارت کیسے؟ جناب عمران نے فرمایا تجارت کا طریقہ سنو، ایک مٹھی جو ہے وہ لاؤ، ایک گھوڑا ہے وہ لاؤ، ایک اونٹ ہے وہ لاؤ، ایک بھیڑ ہے وہ لاؤ، ایک بکری ہے وہ لاؤ۔ غازی کا واسطہ بات سن کے سمجھ کے بولنا، اگر نہ بھی بولو گے میں راضی، جتنا لاؤ گے عمران تمہیں دگنا دے کے بھیجے گا۔ سلامتی سلامتی سلامتی۔ جتنا لے کر آؤ۔ سارے بندے، بھیڑ والا بھیڑ لایا، اونٹ والا سرکار اونٹ لایا، بکری والا بکری لایا، گھوڑے والا گھوڑا لایا۔ اب سامان لدا، ایسے مال تجارت چلا۔ جو پہلے مال لوٹتے تھے انہی کے ہاتھوں میں تلواریں آ گئے۔ سلامت رویا، انہی کے ہاتھوں میں تلواریں آ گئے۔ ہمارا مال جا رہا ہے۔ جب مال گیا پہلے سے زیادہ منافع ہوا، جتنا منافع ہوا وہ بی بی نے نوکروں کو دیا کہ حضرت عمران کے پاس لے جاؤ اور جا کے کہو کہ یہ مال آپ کا ہے، یہ مال آپ رکھ لیں۔ بسم اللہ ملک صاحب کیا کہا؟ یہ مال آپ نے توجہ، غازی بادشاہ کا واسطہ توجہ کرنا، بولنے کی منت نہیں کرنا۔ کہا کہ یہ مال آپ کا ہے۔ آگے کوئی عام سردار نہیں تھا، علی جیسے بادشاہ کا بابا تھا۔ بادشاہ کہتے یاد رکھنا ہم اجرت لے کر احسان نہیں کرتے۔ سلامت رہے، شاد و آباد، سلام۔ ہم اجرت لے کر
احسان نہیں کرتے. آگے بھی عام کوئی بھی نہیں فرمایا ہم بھی شرمندگی کی زندگی نہیں جیتے. اچھا کوئی کام ہو تو بتائیں. دیکھیے ایک بات میں پہلے بتا دوں سرکار، آل محمد دنیا میں آئے ہیں، ان کا ہر کام خدا کی حکمت ہے. مولا علی کو ضرورت نہیں تھی باغ میں جانے کی، لیکن گئے. پتہ کیوں؟ ہم تک پیغام پہنچانا تھا کہ حلال کمایا کیسے جاتا ہے. بولا یار ان باتوں میں بھی بول، حلال کمانے کا طریقہ کیا. اب عزت مآب شیعہ سنی صاحب، پاک رسول نے بھی نوکری کی، لیکن نوکری کے پیچھے راز تھے. اب جناب عمران نے کہا اچھا اگر آپ زیادہ کہتی ہیں تو میرا ایک بھتیجا ہے، نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جوان ہے، کام پہ رکھ لے. اور یہ کام اصل کوئی بھی کام ان کو ضرورت نہیں. مجھے پتا ہے کئی منہ ٹیڑے ہوں گے، لیکن میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، یہ کر کے دکھاتے ہیں کمایا کیسے جاتا ہے. ورنہ مجھے علموں کی قسم ہے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے یہ ٹھوکر مارے تو زمین سے کبھی چاندی نکلتی ہے، کبھی سونا، کبھی جواہرات. تو کام کے لیے یہ بادشاہ نہیں ہے، لیکن ایک شریعت. چل ایک اور بات کر دوں، مولا علی باغ میں کیوں گئے؟ کیونکہ رسول کی رسالت کو پروان چڑھانا تھا. رسول کی رسالت کے گواہ ہیں مرشد علی. بادشاہ نے اور رسول کی محافظت فرمائی ہے. اب یاد رکھیے گا حضرت عمران نے حفاظت کی، جناب خدیجہ نے. اب مال جناب سیدہ کی پاک اماں کا تھا، جناب سیدہ کی پاک اماں کا تھا. توجہ فرمائیے گا، مال جناب ایک صلوات پڑھ دیجئے خاندانی سے، اس سے بلند صلوات پڑھ دیجئے خاندان سے. آئے ملک اور رزق میں اضافے کے لیے بلند صلوات پڑھ دیجئے گا. تو مال تھا جناب سیدہ کی پاک اماں، سارا عرب مقروض تھا. اسی کی بیٹیوں کو کل انشاءاللہ یہاں سے آگے سفر کریں. پاک سیدہ کی بیٹیاں بھرا مدینہ چھوڑ کے چلی گئی. عزاداران امام مظلوم کربلا، کوئی بی بی کی قبر کہاں ملے گی؟ کسی بی بی کی قبر کہاں ملے؟ ایک بی بی چلتی چلتی لاہور آ گئی ہے، سلامت رہے، شاد و آباد رہے. سب سے پہلے جو بی بی اجڑی ہے وہ لاہور والی ملکہ ہے، میری شہزادی کونین ہے. 2 بیٹے کوفہ میں مارے گئے. سلامت رہے آپ، شاد و آباد رہے. روتا ہر کوئی نہیں، ہائے ہر کوئی کر سکتا ہے. ہائے افسوس کے لیے بندہ کچھ بھی نہ کر سکے. قبلہ تو کہتا ہے افسوس، ہائے. یہ افسوس جو ہے اسی کو مصائب کہتے ہیں. 2 بیٹے سرکار مسلم بادشاہ لے کے چلے، اور ان بچوں کے، ان شہزادوں کے ظلم کی تاریخ کوئی بہت لمبی نہ سہی، لیکن وقت کے 5 بڑے مظلوموں پہ جو ظلم ہوئے نا چاچا الطاف، وہ ظلم ان بچوں پہ ہوئے. 7ویں امام موسیٰ کاظم بادشاہ پہ ظلم ہوا، وہ ظلم ان بچوں پہ ہوا. اور یہ روایت
لکھی ہے سائیں جعفر الزمان نے، کہتے ہیں اتنا ظلم امام موسیٰ کاظم کی قید ایسی تھی کہ زندگی رکوع میں گزر گئی، ہائے ہائے ہر بندہ کرتا ہے۔ دوسرا، ان شہزادوں کو بھی ایسی جگہ ستون کے ساتھ ملعون نے باندھا کہ بچوں کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے تھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ ہائے قبول۔ یہ واقعات آپ نے بچپن سے سن رکھے اور مجھ سے آپ بہتر جانتے یہ واقعہ کہ جب وہ مومنہ کے پہنچے نا گھر، اس نے ایک کمرے میں چھت پہ بند کر دیا، اس کے شوہر آیا اور آگے کہتے ہیں کبھی مسلم کے بیٹے مل جاتے نا، جوڑی مل جاتی، میں انہیں لے کر جاتا، انعام مجھے ملتا۔ اتنی دیر میں آدھی رات کا وقت تھا، یہ چھوٹے نے ماں کر کے رو کے چیخ ماری۔ یہ جلدی سے بیوی کو کہتے ہیں بچے میرے گھر سے رو رہے، کہا نہیں تیرے گھر سے نہیں، ہمسایوں کے ہوں۔ اسے یقین نہ آیا، جب اسے یقین نہ آیا، بس 2 منٹ میں نے اور پڑھنے، مکمل مضمون نہیں پڑھی، 2 منٹ گن کے پڑھنا۔ آپ ہائے کریں میں قبلہ کے حوالے منبر کروں، میں ملک صاحب کو منبر دوں، آپ کے حق میں دعا کروں اور سفر پہ چلا جاؤں۔ لو آخری لفظ ہے، اللہ آپ کی ہائے قبول کرے، اللہ آپ کو کربلا لے جائے، اللہ نسلوں میں عزاداری قائم فرمائے۔ میں غلط پڑھوں جناب سیدہ کا مجرم ہو، یہ میرے استاد محترم شہید علامہ ناصر عباس صاحب کی سطر ہے، اور جو سائیں جعفر الزمان نے لکھی کہ جیسے ہی اندھیرے میں اس نے جا کے تالا توڑ کے بچوں کو ڈھونڈنا چاہا، اس کتے کے ہاتھ مسلم کے شہزادوں کے سروں میں آئے، دونوں کو پکڑ کے چل پڑا۔ بچے کہتے تھے ہم خود نہیں آئے۔